الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذي قال في كتابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد النبي الكريم الذي قال في خطابه إن الله اختارني واختار لي أصحابي وعلى آله وصحابه أجمعين. سبحان اللہ. تفسیر کبریا کا عنوان بولتا ہے، تفسیر کبریا کا عنوان بولتا ہے، لہجے میں مصطفیٰ کے قرآن بولتا ہے. یہ عظمت بشر ہے کہ سدرا کے راستے پر خاموش ہیں فرشتے، انسان بولتا ہے. مومن کا دل مدینہ، عشق نبی کا زینہ، یہ وہ جگہ ہے جس میں ایمان بولتا ہے. اور دل میں ہزاروں جذبے کروٹ بدل رہے ہیں، دیدار مصطفیٰ کا ارمان بولتا ہے. انگلی اٹھی تھی جب بھی اصحاب مصطفیٰ پر، انگلی اٹھی تھی جب بھی اصحاب مصطفیٰ پر، خاموش تھے پیمبر رحمان بولتا ہے. اور ہے حکمران دل علی، نواب ہے معاویہ، ہے حکمران دل علی، نواب ہے معاویہ، کتاب ہے اگر علی، نصاب ہے معاویہ. سامن ہے اگر علی، صحاب ہے معاویہ، رخ حسین ہے علی، نقاب ہے معاویہ. ایمان کی آنکھیں علی تو کان ہے معاویہ، دل دل ہے علی، جان ہے معاویہ. اور چاند ہے اگر علی تو چاندنی معاویہ، پھول ہے اگر علی تو کلی معاویہ، ذکاوت ہے اگر علی تو ذکی معاویہ، معاویہ ہے علی، علی علی معاویہ. میری آن ہے علی تو شان ہے معاویہ، دل دل ہے علی، جان ہے معاویہ. انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت، نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آج کا یہ ایمان پرور روحانی وجدانی منظر دکھایا کہ جب رب تعالیٰ نے اس قوم کے معصوم سے بچوں کو اس اعزاز سے نوازا جو کائنات میں اس امت کے علاوہ کسی اور امت کو نصیب ہی نہیں ہوا، کہ معصوم سے سینوں میں رب تعالیٰ نے محبوب پیغمبر کے قلب اطہر پر اترنے والے قرآن کے 300 پاروں کو محفوظ کر دیا. اور جیسے ہی اعلان یہاں پر ہوا، تھوڑی سی آپ اس کی کھول دیں، تھوڑی سی میرا سیٹ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. تعارف کروانے والے مولانا عمر فاروق، مدرسہ حنفیہ، مسجد حسینیہ، ساؤنڈ حمدانی، ٹھیک ہے بھائی، خطیب علی معاویہ. اور بھی کملے آدن نبی دے اہل بیت نو نہیں بنے تھے. کوئی بندہ کیا کسی سے کہہ سکتا. اعلان جو ہوا، انصاری، چدڑ، کبار، ایسے مختلف قوموں کے نام لیے گئے. آرائیں کیوں؟
یہ بھی حافظ، یہ بھی حافظ، یہ بھی حافظ، یہ بھی حافظ، اس نے ناظرہ پڑھا، اس نے حفظ پڑھا، ہر قوم میں جو آیا اور اللہ نے دولت قرآن سے نوازا، کیوں؟ تاکہ آنکھوں والے اندھوں کو بھی پتہ لگ جائے کہ رب تعالیٰ اپنے در پہ آنے والے کے حسب نسب کو نہیں دیکھتا، وہ جب بھی دیکھتا ہے تو آنے والے کی طلب کو دیکھتا ہے، مانگنے والے کی تڑپ کو دیکھتا ہے۔ وہ رب چاہے تو اپنے آپ کو شاہ کہلانے والا وارث شاہ پوری زندگی ہیر رانجھے کا قصہ لکھتا لکھتا مر جائے، اور وہ رب چاہے تو سکھ گھرانے کا بوٹا سنگھ اسلام قبول کرے، مفسر قرآن بنے، دنیا اس کو احمد علی لاہوری کہتی ہے۔ یہ اعزاز ہے دین محمدی کا۔ یہاں پر جو کچھ ہوا بہترین ترتیب تھی، قابل تقلید بھی ہے، قابل تحسین بھی ہے، قابل تعریف بھی ہے۔ ترتیب والے بچے بھی تھے۔ جن بچوں نے آج مسجد حسینیہ میں نمازیں پڑھی یہاں کے امام کے پیچھے، پورے مجمع سے اٹھا کے اس کو اعزاز دیا گیا۔ کیوں؟ نماز پڑھی ہے اس کے پیچھے۔ تو جنہوں نے 14 صدیوں پہلے دن رات نمازیں پڑھی ہیں عام امام کے پیچھے نہیں، نبیوں کے امام آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کے پیچھے، ان کا مقام کیا ہوگا؟ آج اگر کوئی بچہ مولانا عمر فاروق صاحب کو وضو کروا دے، سارے کہیں گے واہ واہ یار بخت والا ہے، ماں باپ کی تربیت ہے، کیا اعزاز پایا ہے، اپنے استادوں کے لیے پانی کا اہتمام کرتا ہے۔ جو آج کے قاری قرآن کے لیے وضو کے پانی کا اہتمام کرتا ہو، یہ تو بڑو بختہ والا ہے۔ لیکن جس صاحب قرآن محمد عربی کے وضو کے لیے ابو سفیان کا پانی، ابو سفیان کا بیٹا پانی کا اہتمام کرے، اس امیر معاویہ کے بختوں کا مقابلہ کون کرے؟ وضو کرواتے کرواتے اگر قاری صاحب آخری بچنے والے پانی کے 2 گھونٹ اپنے شاگرد کے سینے پر پھینک کے مارے تو مقتدی اشارہ کرتے ہوئے کو دیکھ ایڈا پیارے شاگردہ نال ان کا کدی قاری صاحب ساڑھے نالے ماحول کوئی نہیں کیتا، لگتا اس نال کو خاص دل لگی استاد کی۔ گھر جا کے بتائیں، آج بڑا پیارا منظر دیکھا، امام صاحب نے فلاں مقتدی پر پانی پھینکا، جس پر آج کا امام پانی پھینکے تو کمال محبت ہے۔ لیکن وہ ابو سفیان کا بیٹا امیر معاویہ رسول خدا کو وضو کروائے، پانی جو بچا تو اللہ کے نبی نے ہاتھ میں پانی لیا اور پھینکا، امیر معاویہ پر پھینکا ہی نہیں، ساتھ دعا بھی دے دی، سن اللہ تجھے حکومت دے گا، لوگوں کے درمیان انصاف کرنا۔ وہ سیدنا امیر معاویہ۔ یہاں پر اعزاز کیا دیا گیا؟ کسی کو جبے پہنائے گئے، بڑا اعزاز ہے۔ کیوں؟ خیر المدارس کے شیخ الحدیث نے اپنے ہاتھوں سے جبے عطا کیے، سبحان اللہ۔ لیکن جس معاویہ کے بارے خدا کے رسول یہ ارشاد فرمائے، سبحان اللہ، اس کی میری ملاقات جنت کے دروازے پر ہوگی اور اس کے پاس فیصل آباد کی چادر نہیں، نور نبوت کی چادر۔ وہ کون؟ سیدنا امیر معاویہ۔ اگر یہاں پہ دستار بندی کراتے کراتے پگڑیاں ختم ہو گئی، شاگرد زیادہ تھے، قاری صاحب نے اپنا رومال اٹھایا، بچے کے سر پہ باندھی۔ اعزاز تو ان کے لیے بھی ہے جن کے بچوں کے سر پہ نہیں پگڑی گئی، لیکن جس کو استاد جی نے اپنی پگڑی دی، سارے کا بخت یاد تیرے لیے۔ سبحان اللہ، ریا تو پیچھے لیکن بات سب تو ہوگا گیا۔ کیوں؟ ہاں انتا لیٹ لین دے آخر تے، لیکن مزہ تے آگے جو پگڑی استاد آگے تینوں مل گئی، جسے 14 صدیوں کے بعد آج کے امام کی پگڑی مل جائے، اس کا تو مقدر کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے۔
لیکن وہ امیر معاویہ جو سن 7 ہجری میں اللہ کے نبی عمرہ کرے تو بال کاٹے امیر معاویہ، ناخن کاٹے امیر معاویہ، نہ بال گرنے دے نہ ناخن گرنے دے، بال بھی سنبھالے ناخن سنبھالے۔ خدا کے نبی نے پوچھا معاویہ کرے گا کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ زندگی بھر کا سرمایہ مرتے دم گھر والوں سے کہہ دوں گا جب معاویہ کا جنازہ اٹھے تو پیغمبر کے بال میرے ہونٹوں پر رکھ دینا، نبی کے ناخن میری آنکھوں پر رکھ دینا۔ خدا کے نبی نے ارشاد فرمایا معاویہ تیری محبتوں کو عاملہ علیہ السلام کرتا ہے، یہ بال بھی تیرے ناخن بھی تیرے، نبی یہ باقی چادر بھی تیرے۔ جس کو خدا کا نبی اپنی چادر جی بھائی قریب سے جو آئے نا بخاری نقوی ہے شمسی ہے، شمسی کیڑے اولاد تو امام جعفر صادق کی ہے، لیکن امام جعفر صادق کا بیٹا ہے، نام ان کا محمد دیباج ہے، محمد دیباج کی اولاد کو شمسی سید کہتے ہیں۔ لیکن انہی سے پوچھو کہ شمسی سیدوں کا جو جد امجد ہے نام محمد دیباج ہے، محمد دیباج کا بھائی ہے، جعفر صادق کا بیٹا ہے، نام اس کا عبداللہ افتا ہے، عبداللہ افتا کا بیٹا ہے، جعفر کا پوتا ہے، امام باقر کا پڑپوتا، تو نام اس کا معاویہ ہے۔ میں تو کہوں محمد مصطفیٰ محمد صحابہ بکر معاویہ بکر معاویہ صحابہ تاجدار ختم نبوت حق علماء دیوبند تکبیر اللہ اکبر۔ میری پورے گھنٹے دی تقریر دے سارے نعرے بھائیوں نے کٹھے لا چھوڑے۔ تو نقوی کسے کہتے ہیں؟ امام نقی کی اولاد۔ امام نقی کون ہے؟ امام تقی کی اولاد ہے۔ امام تقی کون ہے؟ علی رضا کی اولاد ہے۔ علی رضا کون ہے؟ جناب موسیٰ کاظم کی اولاد ہے۔ موسیٰ کاظم کون ہے؟ جعفر صادق کی اولاد ہے۔ تو جعفر صادق کون ہے؟ یہ شاگرد ہے امام قاسم کے۔ امام قاسم کون ہے؟ جن کے ابو کا نام محمد ہے۔ تو محمد کا ابو کون ہے؟ گواٹی کی میں دس سے تو وط نبی دا پہلا یار ہے، اس لیے بیچارہ بولتا ہی نہیں، بولتا ہی نہیں۔ تو یاد رکھیے گا یہاں پہ نام جو آئے نقیب کون؟ فاروق۔ خطیب کون؟ علی بھی معاویہ۔ مسجد حسینیہ، مدرسہ حنفیہ، ساؤنڈ ہمدانی۔ کون کہتا ہے کہ یہ قوم نعوذ باللہ سادات کے منکر ہوگی یا آل بیت کے منکر ہوگی؟ الحمدللہ ہم سنی ہیں اور ٹنا ٹن سنی ہیں، ٹنا ٹن سنی ہیں۔ اعزاز جو یہاں پر ملا، چونکہ دنیا کا انعام بھی چھوٹا، دنیا کی جزا بھی چھوٹی، دنیا کی سزا بھی چھوٹی، آخرت کا انعام کتنا بڑا ہوگا۔ آج یہاں پر جو کچھ ملا مولوی کے ہاتھوں ملا، وہاں پر جو ملے گا تو مولا کے ہاتھوں ملے گا۔ یہاں پر مجمع سارا ٹھٹھی بالا راجہ کا، وہاں پہ 1.25 لاکھ امتیں دیکھیں گے، ملے گا کس کے ہاتھوں؟ خدا کے رسول کے ہاتھوں۔ یہاں پر تخت بچھا ہے فرش خاک پہ، اور وہاں پہ تخت ہوگا حوض کوثر۔ چلیں خاک سے ایک بات یاد آ گئی، پڑوسیوں میں کوئی بندہ مر گیا تو بڑا آیا، جیب میں ہاتھ ڈالا، شیشی نکالی، میت کے برسا کو دی، زباری تگیاں بھی تو کربلا بھی خاک لایا، بس یہ ایسا کرے کھول کے قبر میں ڈال دے، کیا ہوگا؟ کربلا کی خاک ستے خیراں۔ میت کو تو کسے پوچھنا ہی کوئی نہیں، کیوں؟ کربلا کی خاک ہے۔ بلہ جس خاک کے ذرے کی نسبت حسین ابن علی سے ہو گئی، میں اسے اپنی آنکھ کا سرما جانتا ہوں، تو بھی اپنی آنکھ کا سرما جانتا ہے۔ مٹی کی نسبت حسین کے ساتھ ہو جائے، اس کی توہین تو کفر ہوگی، اور تو 1400 سال سے حسین کے نانا کے بابا کے ساتھ جڑ کے سوئے ہوئے ہیں، تو ان کی قیمت کیا؟ یہ خاک آج کے دور میں کسی کی قبر میں آ جائے
قبر کچھ نہیں بگاڑتی، لیکن ابو سفیان کا بیٹا امیر معاویہ کون ہے جس کی قبر میں کربلا کی خاک نہیں، شاہ کربلا کے نانا محمد عربی کی پوشاک ہے۔ اس پوشاک کی نسبت خدا کے رسول کے ساتھ ہے۔ اور آمنہ کا لال مدنی کریم جس رومال سے ہاتھ صاف کر لے اس پہ تو آگ اثر کوئی نہیں کرتی، سبحان اللہ، اور وہ پوشاک جو ساری کی ساری محمد عربی کے پورے لباس کو ڈھانپے پھر کفن بن جائے امیر معاویہ کا۔ حوض کوثر پر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی مدنی کریم ہوں گے، اور حوض کوثر پر کونے اس کے تخت کے چار ہوں گے، چاروں کونوں پر نبی کے چاروں یار ہوں گے، ابو بکر بھی ہوں گے، عمر بھی ہوں گے، عثمان بھی ہوں گے، حیدر کرار بھی ہوں گے۔ بعض آنے والے آئیں گے تو اللہ کے نبی جام بھر بھر کر وہ دیں گے، بعض آنے والے آئیں گے تو اللہ کے نبی مدنی کریم جام بھر کر دیں گے، کسی کو ابو بکر پلائیں گے، کسی کو عمر پلائیں گے، کسی کو عثمان پلائیں گے، کسی کو حیدر کرار پلائیں گے۔ کچھ آنے والے ایسے آئیں گے ان کو آتا ہوا دیکھ کر خدا کے نبی مدنی کریم یاروں سے فرمان تو سب کہو آمڑ اللہ جانے تو پیوا مڑ اللہ جانے، ان کو میں خود اپنے ہاتھوں سے پلاؤں، حتیٰ کہ رسول خدا اپنے ہاتھ سے پیالہ ہوگا، جام ہوگا، برتن ہوگا، جو بھی ہوگا اللہ کے نبی ایک سائیڈ پہ رکھ دیں گے، اپنے دونوں ہاتھوں کو بنائیں گے، چلو ڈالیں گے، حوض کوثر میں پانی نکالیں گے، آمنہ کے لال نبوت کے ہاتھوں سے امتی کے ہونٹوں سے لگائیں گے، جیسے بچپن میں ہمارے والدین نل کے ٹوٹی سے ہمیں پانی پلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، زمانے بھر کے لوگ کہیں گے مولا یہ کون ہیں جن کو اتنا اوور پروٹوکول دیا؟ آمنہ کے لال مدنی کریم فرمائیں گے یہ وہ ہیں جب دنیا والے دنیا کے پیچھے مارے مارے پھر رہے تھے، یہ حفاظت قرآن بھی کرتے تھے، تلاوت قرآن بھی کرتے تھے۔ ایسے میں کچھ لوگ آئیں گے چنوڑ بائی پاس سبحان اللہ، اللہ کرے لالیہ کا بائی پاس بھی بن جائے، بن جائے گا، بن جائے گا انشاءاللہ۔ یہ بائی پاس سے آنے والے پہلے کو چھوڑیں گے، دوسرے کو چھوڑیں گے، تیسرے کو چھوڑیں گے، چوتھے کے پاس آئیں گے، بوتھیاں لٹکی ہوئی برتن کے خانے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، امام نصفی رحمہ اللہ نے تفسیر میں لکھا ہے۔ چوتھے یار پوچھیں گے خیر ہے میں مولا ترے بڑی لگی ہے، ایڈی جو ترے آئی تو انہوں کو بھی لگو، یہ کہیں گے نہیں مولا ساڑی ہوئی ہماری ان تینوں سے نہیں بنتی، تو مولا علی فرمائیں گے جن کی ان تینوں سے نہیں بنتی علی کی ایسے لائنوں سے نہیں بنتی۔ زمانہ بڑا عجیب منظر دیکھے گا کہ علی کے منکر کو تین یار نہیں پلائیں گے، تین یاروں کے منکر کو حیدر کرار نہیں پلائیں گے، جھنڈا ٹھکے گا وہاں پہ اس کا جو صدیق اکبر کو بھی مانتا ہو، حیدر کرار کو بھی مانتا ہو۔ ہم کیسا انکار کر سکتے ہیں؟ وہ قرآن جو دیا خدا نے، لیا مصطفیٰ نے، پھیلایا نبی کے صحابہ نے، اور لکھنے والا کون ہے؟ حضرت معاویہ، نہیں صحیح، تو سخا مخا کھاتے میں قرآن بڑا چھوڑے۔ 3 سال پہلے تک ایمان لے گیا، چلو شکر خدا کو مانتے گی نا ایمان لے گیا۔ وہ 3 سال پہلے لائے تب بھی صاحب ایمان ہے، 1 دن پہلے لائے تب بھی صاحب ایمان ہے۔ اور یاد رکھ 3 سال پہلے جو آئے تو ایڈا مقام بڑھا چھوڑے، رسول پاک مدنی کریم کی محفل میں جو آ گیا تو اللہ کے نبی اس کا مقام بڑھانے کے لیے 3 سال نہیں لگاتے، 3 مہینے نہیں لگاتے، 3 ہفتے نہیں لگاتے، 3 دن نہیں لگاتے، 3 منٹ نہیں لگاتے، 3 سیکنڈ بھی نہیں لگاتے، ایک لمحہ ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اپنے ہاتھوں سے رزق حلال کمانے والا خدا کا دوست ہے۔ وہ کون ہے جو عرب کے بے نام مزدوروں کو ایک ہی جملے میں فرشوں سے اٹھائے عرشوں تک پہنچا دے؟ اسی کو آمنہ کا لال کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، آج کو بندہ حج عمرہ کرنے چلے جائے، ہم دوڑے جائیں، حاجی ہمیں دیتا کیا ہے؟ 1 دانہ کھجور کا، 1 گھونٹ پانی کا،
ہم پانی پی کے کھجور اٹھا کے جیب میں رکھ کے گھر میں آ کے بیوی کے حوالے کرتے ہیں، بچے 4 ہیں، کھجور ایک ایک ٹکڑے کر کر کے سب کو کھلاتے ہیں نا، گٹھلی پھینکنی نہیں، کیوں؟ اٹھا کے سنبھال کے اونچی جگہ پہ اس کو رکھتے ہیں۔ وجہ معاملہ کھجور کا نہیں، نسبت حضور کا ہے۔ گٹھلی کھجور کی ہے، کھجور مدینہ کی ہے، مدینہ رسول کا ہے، رسول ذات خدا کا ہے۔ جب 14 صدیوں کے بعد میں مدینے کی کھجور کی گٹھلی کا اتنا احترام کرتا ہوں تو ہمارے دل میں اس کا احترام کتنا ہوگا جن کو کبھی نبی کی جھولی میں دیکھتے ہیں، کبھی نبی کے کانٹوں پر دیکھتے ہیں، کبھی نبی کو چومتا دیکھتے ہیں، کبھی نبی کو سونگتا دیکھتے ہیں۔ اور ہمت کر کے بتائیے کہ حسن مجتبیٰ کے ہونٹوں کو اللہ کے نبی نے چوما، بے شک چوما، نبی پاک نے چوما۔ ہاں یوں کہہ دیجئے کہ زمانے بھر کو خدا کے نبی نے قرآن پڑھایا ہے، لیکن حسن و حسین کو صاحب قرآن نے قرآن چسایا ہے۔ وہ خدا کے رسول محمد عربی حسن مجتبیٰ کے ہونٹوں کو چومے۔ اسے میں بھی بیان کروں، پڑوسی بھی بیان کریں۔ تو میں جو کسی نے گواٹی ہے وہ گال ہے، مندہ نہیں میڑا گواٹی ہے نا بھائی، ٹھیک ہے نا۔ بات کریں گے تعظیم کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، اور دلیل دیں گے پوری تعظیم کے ساتھ۔ حسن مجتبیٰ کے ہونٹوں کو خدا کے نبی نے چوما، یہ بھی بیان کریں، پڑوسی بھی بیان کریں۔ لیکن زمانہ جانتا ہے کتاب سچی تبھی مانی جائے گی جب کاتب کو سچا مانے گا، روایت سچی تبھی مانی جائے گی جب راوی کو سچا مانے گا، حدیث سچی تبھی مانی جائے گی جب صحابی کو سچا مانے گا، اور گواہی سچی تبھی مانی جائے گی جب گواہ کو سچا مانے گا۔ ہمت کر کے بتا، وہ تھا کون جس نے نانے نواسے کا پیار دیکھ کے چھپایا نہیں، زمانے کو یوں بتایا کہ تو بھی بتاتا ہے، یہ بھی بتاتا ہے۔ وہ تھا کون؟ راوی ایسا ہی ایک راوی آئی، یقین مانے یہ بندہ یہاں سے بیٹھے گا، لاہور پہنچے گا، دریا راوی میں چھلانگ لگا دے گا، راوی کا نام نہیں بتائے۔ بے شک۔ کیوں؟ چونکہ راوی وہ ہے جسے نبی کا سالہ کہتے ہیں، علی کا بھائی کہتے ہیں، امت کا ماموں کہتے ہیں، کاتب قرآن کہتے ہیں، صحابی رسول کہتے ہیں، مجتہد ذیشان کہتے ہیں، اسے فاتح کبیر کہتے ہیں، اسے علی کا ویر کہتے ہیں، اسی کو ابو سفیان کا بیٹا سیدنا امیر معاویہ کہتے ہیں۔ اس لیے بیان ہے جب بات آ جائے کس کی، جب کیا تمہاری مجبوری آئی حسینیہ دے نال حنفیہ دا نہ رکھنا، کیوں؟ چونکہ تواڈے امام آئی نا، امام اعظم ابو حنیفہ اے شاگرد امام جعفر صادق دا۔ سبحان اللہ۔ اچھا قسم خدا کی ہمیں کبھی اس بات پہ کوئی ٹینشن ہوئی ہی نہیں۔ بعض مرچیں وہ ہوتی ہیں جو آپ کے چنیوٹ کے ارد گرد لگتی ہیں، سائز میں لمبی ہوتی ہیں، رنگ ان کا سبز ہوتا ہے، کوڑی چھوڑی بالکل کوئی نہیں ہوتا۔ ایک مرچ ہوتی سکھر میں، اسے کہتے ہیں ڈوڈی مرچ، ہوتی چھوٹی ہے، سائز چھوٹا تھا، کم کریں دی اخیر تک پورا پورا، ہمیں مرچیں نہیں لگتی۔ کہ تمہارا جو امام تو ایک بات یاد رکھیں، کوئی یہاں پر سن رہا ہو خوش ہو کے تب بھی، اور کوئی گھروں میں مجبوری سے سن رہا ہو تب بھی، جو الفاظ میں کہہ رہا ہوں آج نہیں، صبح نہیں، کل نہیں، 2024 25 26 27 28 کے مرتے دم تک اپنے ان الفاظ کا میں پابند ہوں۔ ثابت نہ کروں تو جو سزا کو ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کے پاس رد ہو اس کا تو 0311 675 1227 واٹس ایپ نمبر ہے میرا۔ جب چاہو دین میں رات میں سوال تم کرنا، جواب میں دوں گا، اور دلیل اپنی کتاب سے دکھاؤں میں تب بھی جھوٹا، اور تیرے گھر سے نہ دکھاؤں میں تب بھی جھوٹا۔ اس لیے کل کلا میرے کسی کارکن کو، کسی دوست کو، کسی نوجوان کو پریشان ہو، اے گل کی کتنی مولوی ہوڑ پہ آتا ہے 0311 675 22 1227 12 سن رہے ہیں آپ؟ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے امام تھے کہ امام اعظم بھی ان کے شاگرد تھے۔
لکھا کس نے؟ اپنی کتاب امام جعفر صادق اور مذاہب اربع میں۔ قسم خدا دی سانو کوئی ٹینشن کوئی نہیں پاؤں، تو کھول کے آ تہاڈا امام ساڈے امام دا غلام ہے، سانو کوئی پریشانی کوئی نہیں۔ کیوں؟ میں مجھے پریشانی تو تب ہو جب میں آل محمد کی غلامی کو الزام سمجھتا ہوں۔ میں الزام کیوں سمجھوں؟ میں اسی کا ماننے والا ہوں جس کے بارے تو خود کہتا ہے کہ مدینے دے چوک دو بال پہ کھیڑ دیا۔ کیا بھائی؟ دو بال ایک کئی عمر دا پوتر تھے، ایک کئی علی دا پوتر۔ اچھا ایک بال ایک چکڑا دا تھے، کئی ارائیاں دا کھیڑ دے پین ہائی سکول والے چوک تے ارائیاں دی چکڑا دی آپ پتے پڑھ بھی کوئی نہیں۔ انصاریاں نے والا کہ کھیڑ کھیڑ پہ دسے نہ تیرے پیور ہو جائے، کیوں دسے سے پیور ہو جائے؟ گڑی پڑھ دی تو ہے کوئی نہ، کھیڑ دے کیوں نہ؟ تو جو کہے کہ علی کا بیٹا عمر کا بیٹا دونوں مدینہ کے چوک میں ساتھ کھیل رہے تھے، حضور مسئلہ تو ختم ہو گیا کہ بچے ساتھ تبھی کھیلتے ہیں جب ان کے بڑوں میں پیار ہوتا ہے۔ ان بڑوں میں پیار تھا تو دونوں ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تو بات نفرتوں کی کر، تیرے پاس اثاثہ یہ ہے، میں بات محبت کی کروں کہ میرا تو ٹوٹل سرمایہ ہی محبت ہے۔ جو تجھے تیرے بڑوں نے سکھایا تو بیان کر، جو مجھے میرے بڑوں نے سکھایا میں اسے بیان کر۔ کھیلتے کھیلتے ایک بچے نے دوسرے سے کہا تو ہی میرا نوکر، تیرا پیو ہی میرا نوکر۔ پھر کیا ہوا؟ عمر کا بیٹا دوڑ کر گیا اور کہا ابا جی مجھے علی کے بیٹے نے گالی دی۔ کا بیٹا گالی نہیں دی، تجھے اعزاز بخشا ہے۔ اچھا اگلی گالی سوڑ لو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ 12 سال چھوٹے آن تے عمر دا پتر 12 سال 17 سال تے عمر دا پتر 17 سال بڑھنا ہی عمر ہے۔ وہ کیڑی گیم ہے 17 سال چھوٹا بھی کھیڑے 17 سال بڑھنا ہی کھیڑے؟ یہ بھئی چونکہ قوم نہ کرنی ہی گواڑیاں گیم تے گیم کریں دے خود بیچارے گیم میں پھنس گئے۔ چلو ہم مانیں گے کوئی جھگڑا نہیں۔ عمر نے کہا پتر دوڑ کے جا اور یہ جملہ لکھوا کر لا۔ ہم کہتے ہیں چونکہ آپ کی اپنی کتاب میں ہے، سچ ہے تو آپ کا، جھوٹ ہے تو آپ کا، ہم انکار کرنے والے نہیں۔ کیوں؟ ہم اہل سنت ہیں۔ تعصب تو ہمارے اندر، تبلیغی جماعت والوں نے برتن دھلوا دھلوا کے مٹا دیا تھا، اس لیے تعصب والا معاملہ ہمارے اندر۔ تم پتھر مارو گے ہم تب بھی دعائیں دیں گے، تم تھپڑ مارو گے تب بھی دعائیں دیں گے، بستی پہ نہ آنے دو تب بھی دعائیں دیں گے، مسجد سے نکالو گے تب بھی دعائیں دیں گے۔ چونکہ ہماری تربیت بھی یہیں سے، ہماری اٹھان بھی، ہمیں کوئی انکار نہیں۔ عمر نے کیوں بھیجا یہ لکھوا کر لا؟ جی بھائی کیوں بھیجا؟ کیونکہ عمر فاروق اعظم نبی کی آل کی غلامی میں یہاں بھی عزت سمجھتا ہے، وہاں بھی عزت سمجھتا ہے۔ منکر جو ہوتا تو لکھواتا کیوں؟ عمر نے بیٹے کو بھیجا، بیٹا گیا مولا حسین ابن علی کے پاس، حسین ابن علی سے کہا میرے بابا کہتے یہ جملہ مجھے لکھ کر دو۔ حسین ابن علی نے مدرسے مسجد کی خانقاہ میں حجرے کے بند کمرے میں نہیں، مدینہ کے چوک میں ٹھوک کے لکھ کے دیا۔ کیوں؟ سڑن والے سڑ دیں تو ہور سڑن تے مرن والے مر دیں تو ہور مرن۔ علی دا پوتر پہ آتا عمر ہی میرا تے عمر دی اولاد ہی میری۔ لکھ کر کیوں دیا؟ جسے اپنا سمجھا تھا کھل کے لکھ کر دیا۔ ہمارا اختلاف کوئی نہیں۔ اتنی بات بتا، جو مولا نے مدینہ کے چوک میں لکھا تھا تجھے اس پہ اعتبار ہے؟ جی بھائی صحیح جی ہمیں تو ہے، واللہ ہمیں ہے۔ ہمیں مرتجس گھوڑا، دلدل گھوڑا، زلجنا گھوڑا، اگر کوئی ان کی توہین کر دے بڑا گستاخ بے ادب لانتی ہے۔ کیوں؟ مولا کی سواری کی، اس کی توہین کی۔ مولا کی سواری کو مولا کے ساتھ تو جوڑے، جب اس کی توہین کرے وہ پکا ٹکا لانتی، اور جس کو مولا خود لکھ کر کہے کہ یہ میرا، جو اس کی توہین کرے اسے میں کیا کہوں؟
لکھ کر دیا کیا؟ عمر بھی میرا، عمر کی اولاد بھی میرے چناب نگر سو کپا دے تمہیں تو نہ دسے تیری مہربانی صحیح ٹھیک ہے نا بات کوئی دسیا نکلے کچھ تو مہربانی کر نہیں تو چنگا میپ دس چھوڑے نہیں بھائی چناب نگر کا کوئی بندہ آ جائے آپ کے پاس مینو مسلمان جیون دے دے ٹھٹھی والے سنے بڑے آلہ بالا مسلمان ہیں مہربانی کرو گھر نوکر تو رکھ لو پڑوسی نوکر رکھ لے پھر پڑوسی مجھے ہیں کہ دوں دو جناب نے تو مویا ادائی مارے کتنے کیوں آئے مسلمان تو جیون نہیں دیندے تو آٹے کو لائے ہیں کون مرزا ہی چلے آپ یقین سے بتائیں آپ میں کوئی دیوبندی ہو اس کا رکھ لے گا نہیں رکھے گا، کوئی بریلوی ہو رکھ لے گا نہیں رکھے گا، کوئی اہل حدیث ہو رکھ لے گا نہیں رکھے گا، چلو میں کسی پہ شک نہیں کرتا پڑوسی بھی کوئی ہو تو وہ بھی نہیں رکھے گا بے شک، کیوں بارہ مادر تو نبی دی نبوت نو بنے دا تو میں تینوں گھر نوکر ہی نہیں مجھ رکھنا بے شک، بے بالکل شک، صحیح 14 صدیوں کے بعد پیغمبر کی ذات سے تیری محبت تو اتنی کمال ہے جو پیغمبر کی ذات کی گستاخی کرے تو اس کو اپنے گھر میں نوکر بھی نہیں رکھتا اور مولا حسین چوک میں لکھ کر گئے عمر بھی میرا عمر کی آل اولاد بھی میری تو پتہ لگ گیا کہ اماں کے قاتل کو نوکر کوئی نہیں کہتا بے شک، محسن کے شہید کرنے والے کو اپنا کوئی نہیں کہتا گھر کو آگ لگانے والے کو اپنا کوئی نہیں کہتا فتح کے چھیننے والے کو اپنا کوئی نہیں کہتا نبوت کی توہین کرنے والے کو اپنا کوئی نہیں کہتا پیغمبر کی ذات پر شک کرنے والے کو اپنا کوئی نہیں کہتا علی کے میرے بھائی گریبان پکڑنے والے کو اپنا کوئی نہیں کہتا علی کے حق کھانے والے کو اپنا کوئی نہیں کہتا اہل بیت کی تذلیل کرنے والے کو اپنا کوئی نہیں کہتا حسین ابن علی نے مدینہ کے چوک میں لکھ کر دیا کیوں تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ عمر کی عین میں علی کو دیکھتا ہوں علی کی عین میں عمر کو دیکھتا ہوں ہمیں تو حسین کے کہے پر بھی اعتماد ہے حسین کے لکھے پر بھی اعتماد ہے، حسین کے لکھے پر بھی اعتماد ہے، چلے بات میری ختم ہو گئی مہینہ رجب کا ولادت اللہ تیری کی ہمیں کوئی انکار نہیں ٹھیک ہے آپ نے کہا مانیے بالکل مانیے چونکہ ہم انکار کرنے والے نہیں ہے، علی پیدا کہاں پر ہوئے جب مکہ میں بیت اللہ ہوئے تو بیت اللہ میں کتنی دیر رہے گھنٹہ 2 گھنٹہ دن 2 دن ہفتہ 2 ہفتے سال 2 سال تو جو کہے میں مانتا ہوں لیکن اتنا بتا کہ بیت اللہ کا مقام اعلیٰ ہے کہ نبی پاک کے روزے کا مقام اعلیٰ ہے سبحان اللہ یہ جو تیرا عقیدہ ہو تو بتا دے جو بیت اللہ میں گھنٹہ 2 گھنٹہ رہے اگر اس جیسا کوئی نہیں تو جو 1400 سال سے پیغمبر کے پہلو میں سو رہا ہے اس جیسا کون ہوگا ہمیں واللہ کو انکار نہیں اور رہا یہ معاملہ کہ امیر معاویہ اپنی جگہ پر ہے جو مقام اللہ نے سیدنا علی کو عطا فرمایا اس کا مقابلہ امیر معاویہ تو کیا امیر معاویہ کے والد گرامی بھی کوئی نہیں کرتے ہمارا ایمان عقیدہ نظریہ یہ ہے 1.25 لاکھ امتوں میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق بے شک، ابو بکر کے بعد فاروق اعظم کے بعد عثمان غنی کے بعد پوری کائنات میں مولا علی ورگا کوئی نہیں بے شک، یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے، سیدنا امیر معاویہ نہیں ہے تو پتہ ہی کوئی نہیں پتہ ہے معاویہ ہی کون سانو تو پتہ کوئی نہیں صحیح تو سلاس چھوڑ انہاں دا خاندان کوئی ہو رہا ہی تے علی سائیں دا خاندان کوئی ہو رہا ہی جب آپ میں رانا راجپوت کتنے بھائی جب میں تو پہلے مولوی صاحب نے پکے ٹکر راجپوت ٹھیک ہے بھائی ان کا لہجہ بتا رہا ہے آپ میں آرائی کون ہے اکثریت رہی ہیں، چلو
اگر کوئی آرائیں 10 چھوڑے ہوئے آرائیں دی اگا شاخہ کتنی ہیں گوتاں کتنی ہیں تو 100 روپے انعام میں دوں گا، نوٹ بھی اصلی قائد اعظم کی جناح کیب سمیت۔ نہیں پتا تے ہر آرائیں 100 کٹے مہینوں جمع کراوے میں دسے جی بھائی صاحب بھائی صحیح ہے۔ کرتے سودا بھائی چلیں آپ میں بلوچ کتنے بھائی جی کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے گجر کوئی چلو چلو ٹھیک ہو ٹھیک ہے پیش ہے کوئی مسئلہ نہیں اس میں بھائی کوئی قوم من حیث القوم ذلیل نہیں اور کوئی قوم من حیث القوم معزز بھی نہیں۔ بے شک یہ اعمال ہیں جو انسان کو اٹھاتے بھی ہیں انسان کو گراتے بھی ہیں، انسان کو گراتے بھی ہیں۔ گراتے بھی ہیں۔ کم تر مرحوم رحمت اللہ علیہ کیڑی قوم ڈالا مسلم شیخ گانے چھوڑے سے نعتیں پڑے نبی دی ہارے انا رحمت اللہ علیہ بے شک بے شک ہے نا بھائی ہمیں تو کوئی معاملہ نہیں ہے نا بھائی۔ بے شک اچھا آرائی قوم ایک ہے، آگے شاخیں اس کی 8 ہیں۔ راجپوت قوم ایک ہے، شاخیں اس کی 36 ہیں۔ رائے گڑھ مرکز کا تذکرہ ہوا، رائے گڑھ مرکز میں واتی قوم جہاں سے تبلیغ کا کام شروع ہوا، قوم ایک ہے شاخیں اس کی 52 ہے۔ بلوچ قوم ایک ہے شاخیں اس کی 44 ہے۔ گجر قوم ایک ہے شاخیں اس کی 106 ہے۔ پھیلاؤ تو 106 سمیٹو تو ایک بنتا ہے گجر، پھیلاؤ 44 سمیٹو ایک بلوچ، پھیلاؤ تو 8 سمیٹو ایک آرائیں، پھیلاؤ تو 36 سمیٹو راجپوت، پھیلاؤ تو میرے بھائی 44 سمیٹو بلوچ، ایسے عرب کی دھرتی پر پھیلاؤ تو 10 سمیٹو تو ایک قریش بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک قریش بنتا ہے۔ ایک قریش بنتا ہے۔ اسی قریش کی 10 شاخیں ہیں۔ خاندان بنی ہاشم نبی کا بھی خاندان، علی کا بھی خاندان، قبیلہ بنو تیم ابو بکر صدیق کا خاندان، قبیلہ بنو عدی فاروق اعظم کا خاندان، قبیلہ بنی عبد شمس پیغمبر کے بڑے داماد لقیط ابن ربی کا خاندان، اور میرے بھائی قبیلہ بنو مخزوم خالد بن ولید کا خاندان، قبیلہ بنی امیہ حضرت ابو سفیان حضرت امیر معاویہ کا بھی خاندان، عثمان بن عفان کا بھی خاندان، اور قبیلہ بنو دار نبی کے پہلے سسرال سیدہ اما خدیجہ کا بھی خاندان۔ اچھا سید کسے کہیں گے بھائی؟ سید اولاد فاطمہ، کون بھائی؟ اولاد فاطمہ۔ اولاد سیدہ فاطمہ ذات ایک ہے، بیٹے آگے 2 ہیں، علی کی اولاد حسنی سادات، حسین کی اولاد حسینی سادات، آگے حسن کی اولاد میں سادات ہمدانی بھی ہیں، گیلانی بھی ہیں، جیلانی بھی ہیں، مولا حسین کی اولاد میں رضوی بھی ہے، نقوی بھی ہے، تقوی بھی ہے، گردیزی بھی ہے، بخاری بھی ہے، سبزواری بھی ہے، اور اس میں میرے بھائی شمسی بھی ہے، سارے ہی ہے نا بھائی۔ صحیح۔ لیکن مرکز یہاں پہ قوم میں 10 ہیں، مرکز سب کا ایک ہے، اسی خاندان سے۔ نبی پاک کے بابا نام کیا بھائی ان کا؟ حضرت عبداللہ جی بھائی حضرت عبداللہ جناب عبداللہ، حضرت عبداللہ، خواجہ عبداللہ، جناب عبداللہ پیغمبر کے بابا کا نام ہے، پورے پروٹوکول کے ساتھ ہونا چاہیے۔ نبی پاک کے بابا ہیں، نام ان کا عبداللہ ہے، عبداللہ کے بابا ہیں تو نبی پاک کے دادا تو نام ان کا جناب عبد المطلب، عبد المطلب کے بابا نبی پاک کے پردادا نام ان کا ہاشم، ہاشم کے ابا نبی پاک کے دادا تو نام ہے ان کا عبد مناف۔ کیا نام بھائی؟ سیدنا علی المرتضی۔ حضرت علی کے بابا کا نام کیا ہے؟ ابو طالب۔ جی بھائی حضرت ابو طالب۔ جی جناب ابو طالب۔ جناب ابو طالب کے بابا ہیں، علی کے دادا ہیں، نام ان کا جناب عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے بابا ہیں، جناب علی کے پردادا ہیں، نام ان کا ہاشم ہے، ہاشم کے ابا جناب علی کے دادا تو نام ان کا ہے عبد مناف۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان نبی، آپ کے والد گرامی کا نام ہے عفان، عفان کے والد تو نام ان کا ابو العاص، ابو العاص کے والد تو نام ان کا امیہ، امیہ کے والد تو نام ان کا امیہ کا والد تو نام ان کا عبد شمس، اور عبد شمس کے والد کون؟ وہی عبد مناف۔ حضرت امیر معاویہ، آپ کے والد گرامی تو نام ہے ان کا جناب ابو سفیان، ابو سفیان کے والد تو نام ان کا حرب، حرب کے والد تو نام ان کا امیہ، امیہ کے والد تو نام ان کا عبد شمس، اور عبد شمس کے والد کون؟ وہی جناب عبد مناف۔
یعنی نبی پاک کے دادا تو یہی عبد مناف، علی کے دادا یہی عبد مناف، عثمان غنی کے دادا یہی عبد مناف، امیر معاویہ کے دادا تو یہی عبد مناف۔ تو جو ایک دادا کی اولاد بیگا نہیں ہوگی نا؟ اپنے آپ کے ساتھ آگے سرگودا خوشاب آگے چکوال تلاگن بندہ کسی سے ترقی نہ دے میرا داد پوتر ہے، داد پوتر کیا یہ اور میں ایک دادا کی اولاد ہے۔ یعنی 14 صدیوں بعد تو داد پوترے کو اپنا سمجھے، جو نبی کے داد پوترا وہ کون ہو گئے؟ نبی کے ہی اپنے ہیں نا بھائی۔ بے شک یعنی مسئلہ ہے آئی مسئلہ ہائی کے سائیں علی سائیں جڑے آنا اے آن اولاد جناب ہاشم دی تے امیر معاویہ اولاد آئی امیہ دی اے ہاں دوئے برات جلے جمعے دوئے برات انہ دی آپا دی کانڈ جڑی ہوئی ہے، تلوار کے ذریعے دونوں کو الگ کیا گیا۔ جو تلوار بچپن سے چلی وہی چاہیے وہ تلوار بدر میں، احد میں، تبوک میں، خندق کے حتیٰ کہ کربلا میں بھی چلی۔ نتیجہ ہاتھ یہاں پر ہوگا، بابا کے ڈونگرے ہوں گے۔ کیوں؟ قوم کو چونا جو لگانا ہے کہ رات کے 12 بجے تھے مولا کا گھوڑا دھوپ میں کھڑا تھا، دشمنی صاحب جو کر دی۔ کبھی دنیا میں ایسا کہیں ہوا بھائی کہ ایک عورت کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے اور جڑے ہوئے تھے آپس میں؟ یہ دونوں بچے جو ایک ہی وقت میں ایک ماں سے پیدا ہوئے، ایک چاچا آئی تو دوسرا بطری آئی، جی ایسا ممکن ہے؟ نہیں ہے جی بغض صحابہ کی پہلی سزا اللہ یہ دیتا ہے کہ انسان کی عقل لیتا ہوا۔ صحیح اب امیہ بھتیجا ہے، ہاشم چچا ہے، لیکن چونکہ لڑائی تو ثابت کرنی تھی نا، انہوں اکٹھے جمعے کاٹ جڑی ہوئی ہے پتہ خاندان چنگا کوئی نہیں۔ کون سا؟ دونوں بھائی اسا سائی پائنتنی ہے تو سب معاویہ کھیلو، تو سب معاویہ نے بنے دے سب پائنتن بنے سے پائنتن جو بنے نا تو میرا پوتر اے دس پائنتن ہے کون؟ یہ اللہ کے نبی ہیں، جناب علی ہیں، جناب زہرا، جناب حسن، جناب حسین۔ علی، زہرا، حسن، حسین پائنتن کیسے؟ اہل بیت میں کیسے؟ رسول پاک نے اپنی چادر کے نیچے علی کو بٹھایا، دائیں جانب زہرا کو بٹھایا، بائیں جانب حسن و حسین کو بٹھایا، اپنی جھولی میں چادر ڈالی ان کے اوپر۔ رسول خدا نے فرمایا دعا کی مولا ان کو بھی میرے اہل بیت میں، اسے کہتے ہیں حدیث اقتصاد۔ جیسے آپ کے ہاں آپ کے بچوں کو مولانا عمر فاروق سے بیٹھاتے ہیں نا، پہلا کلمہ طیب طیب یعنی پاک لا الہ، ایسے ان کے ہاں یہ حدیث پڑھائی جاتی ہے، لکھائی جاتی ہے، رٹائی جاتی ہے۔ اسے کہتے ہیں حدیث قصائی، چادر والی حدیث، کہ اللہ کے نبی نے اپنی چادر کے نیچے علی کو بٹھایا، زہرا کو بٹھایا، حسن کو بٹھایا، حسین کو بٹھایا۔ ہمیں تو واللہ کوئی انکار نہیں، جن کو قرآن اہل بیت کہے ہم تو ان کے بھی غلام، جن کو نبی کی زبان اہل بیت کہے ہم ان کے بھی غلام، ہمیں انکار نہیں۔ علی اہل بیت میں ہے، دلیل حدیث کے ساتھ۔ حسن و حسین اہل بیت میں، حدیث کے ساتھ دلیل ہے اس کی۔ تو ہمت کر کے بتا کہ اس حدیث کا راوی کون ہے؟ تھا کون جس نے شان علی کی دیکھی چھپائی نہیں، زمانے کو بتائی، شان زہرا کی دیکھی چھپائی نہیں، زمانے کو بتائی، شان حسن حسین کی دیکھی زمانے سے چھپائی نہیں، زمانے کو کھل کے بتائی۔ اور راوی کون ہے؟ کیسے بتائے؟ وہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ، قرآن کی ممدوح، خدا کا انتخاب، نبی کا حرم، صدیق کی بیٹی، مومنوں کی ماں، جنت کی ملکہ عائشہ صدیقہ۔ واللہ ہمیں کوئی انکار نہیں، میں معاویہ نو نہیں منے دا، پائنتن نو منے نا۔ چنگی گال ہے بھائی مان، سانو تو انکار نہیں، لیکن پائنتن جو اسے نو منے سوڑا تیرا کے بن سی، نہیں میں پائنتن کو مان دو، معاویہ کو نہیں مان۔ تو پائنتن میں پہلا کون بھائی؟ بولنا آپ نے، بات میری ختم انشاءاللہ۔ جی بھائی، نبی پاک کے 11 چچا، کتنے بھائی؟
نبی پاک کے چچا 11، علی کے بھی چچا 11، ان 11 چچاؤں میں 4 کا نکاح جس خاندان میں ہوا وہ ہے خاندان بنو امیہ، یعنی امیر معاویہ کا خاندان۔ نبی پاک کی پھوپھیاں 6، علی کی پھوپھیاں 6، ان 6 پھوپھیوں میں سیدہ صفیہ، بیضہ، امیمہ تینوں کا نکاح۔ تو اسی خاندان میں نبی پاک کی 4 بیٹیاں سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم، ان تینوں کا نکاح۔ تو اسی خاندان میں نبی پاک مدنی کریم نے 42 افراد سے قرآن لکھوایا۔ بقول قاری فتح محمد پانی پتی اپنی کتاب کاتبان وحی میں لکھتے ہیں تعداد ان کی 42 میں 13 افراد نے قرآن سب سے زیادہ لکھا، اور ان میں 7 افراد وہ ہیں جن کا تعلق ہے اسی خاندان سے۔ نبی پاک کے دور میں احد کے میدان میں 70 شہید، 14 کا تعلق ہے اسی خاندان سے۔ ہجرت حبشہ کرنے والے پاک پیغمبر کے دور میں تعداد ان کی 114، 17 کا تعلق ہے اسی خاندان سے۔ پڑھے لکھے افراد مکہ کی دھرتی پر نبی پاک کے دور میں تعداد ان کی 17، 7 کا تعلق ہے تو اسی خاندان سے۔ رسول خدا مدنی کریم نے اپنے دور میں اللہ کے نبی نے 9 لاکھ مربع میل پہ حکومت قائم کی، فرسٹ اسلامک اسٹیٹ محمدی گورنمنٹ۔ اس کے 36 گورنر خدا کے نبی نے بنائے، 26 قبیلوں سے 27 افراد اور 1 قبیلے سے 9 افراد، اور 9 کے 9 کا تعلق ہے اسی خاندان سے۔ 9 کے 9 کا تعلق ہے۔ واللہ تو 5 کا پوچھے میں تب بھی حاضر، 4 کا پوچھے تب بھی حاضر، 3 کا پوچھے تب بھی حاضر، 2 کا پوچھے تب بھی حاضر، 1 کا پوچھے میرے گھر میں آئے میں تب بھی حاضر، اپنے گھر بلائے میں تب بھی حاضر، مسجد میں آئے میں تب بھی حاضر، اپنی عبادت گاہ میں بلائے میں تب بھی حاضر، اور اکیلا حاضر۔ ایسا نہیں تو کہنے نہیں ہے اے مولوی عمر فاروق نہ لو سی، فلانا مولوی نہ لو سی، بلائے گا تو آؤں گا میں، پوچھے گا تو خدا کی قسم فری بتاؤں گا میں، تو جس کا پوچھے کیوں چھپائے تو وہ جس کی محلے کے نکڑ پر پرچون کی دکان ہو۔ الحمدللہ ہمارا ڈی پی او آفس چنیوٹ کے بالکل سامنے مین روڈ پر بھرا پورا ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے، حوالے تو مانگے گا دکھائیں گے ہم انشاءاللہ۔ پنجتن پاک میں جناب نبی پاک کے بعد کون؟ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ۔ جناب علی کی 9 بیویاں ہیں، 17 بیٹے ہیں، 18 بیٹیاں ہیں، 27 سب کے داماد ہیں، اور جناب علی کے 17 بیٹوں میں 9 بیٹے کربلا کی دھرتی پر شہید ہوئے، مرتے دم تک ذمہ دار ہوں اگر 9 بیٹے کربلا کی دھرتی پر تیری کتاب سے نہ دکھاؤ۔ کبھی تو ایسا کرنا کہ کسی محرم میں 9 کے 9 بیٹوں کا نام لے، بیٹے میرے 2 ہو نام تو لے 1 کا، میں تجھے دعائیں دوں گا۔ بیٹے کٹے 9 نام تو لے 1 کا، تو کیا مولا تجھ سے راضی ہوگا؟ چل کوئی لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، پیار محبت کی باتیں۔ آج بھی مولا حسین کے روضے سے 350 گز 1050 فٹ کے فاصلے پر گنبد نما عمارت سامنے موجود ہے، اسے کہتے ہیں گنج شہیداں۔ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلتے ہیں تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے ملک پاکستان میں سین شین کا جھگڑا جیسے عمارت میں جائیں، یہ ملک بھی تیرا، اسٹیٹ بھی تیری، محکمہ تیرا، ڈپارٹمنٹ تیرا، گارڈ بھی تیرے، چوکیدار بھی تیرے، کاتب تیرا، پینٹر تیرا۔ ہاتھ میں ہاتھ ڈال دو سے گنج شہیدہ قبرستان میں سامنے جو منبر نما گنبد نما عمارت ہے، دیوار کے اوپر کربلا کے 72 شہداء کے نام لکھے ہیں، پڑھتا تو جا سنتا میں ہوں۔ جی بھائی کیوں؟ کیونکہ میرا بی پی لیول ایسا ہے جو ابو بکر کے نام پر بھی مینٹین رہتا ہے، علی کے نام پر بھی مینٹین رہتا ہے، ورنہ پڑھتا میں ہوں تو سن، اور اگر بی پی اوپر نیچے ہو تو پڑھتا تو جا سنتا میں ہوں۔ کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ الحمدللہ ہمیں مرچے شرچے لگتی ہی جو تیرے ڈپارٹمنٹ نے سامنے لکھا کربلا کے 72 شہیدوں میں نام تو پڑھ، 5 کا نام عمر ہے، 5 کا نام عمر ہے، 3 کا نام ابو بکر، 1 کا نام عثمان، 1 کا نام 9 بیٹے کربلا میں مولا حسین کے شہید، اور وہ 9 بیٹے کون ہیں؟ محمد بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، عبیداللہ بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی، اور سیدنا حسین ابن علی، جن کو تو پنجتن پاک کہتا ہے۔ 5 میں کسی ایک کے نام پہ ہاتھ رکھ، رشتہ تیری کتاب سے میں نہ دکھاؤں تو منہ کالا کروا کے گھر واپس جاؤں گا، رشتہ تو پوچھ نہ ثابت کروں
تو 25 رجب کو ہونے والی موسیٰ کاظم رحم اللہ کی اس طرح جو ہو رہی ہے مجلس، اس میں ممبر تیرا ہوگا، ذاکر میں بنوں گا، علم تیرا ہوگا، ہاتھ میرا ہوگا، مولا تیرا ہوگا، چادر میری ہوگی. لیکن اگر یہ سارا کچھ ثابت ہو پھر ملک پاکستان کو انتشار میں نہ دھکیل، نفرت میں نہ دھکیل، انتہا پسندی کے اندر ملک پاکستان کی ایسی تیسی نہ کر. جب محبتیں ہیں تو محبتوں کو زمانے میں عام بھی کی تھی. کیوں اپنے تعصب و انا کی بنیاد پہ ہم ملک پاکستان کو اندھے کے ہاتھوں کی بھڑکائی ہوئی آگ میں کیوں جھونکیں؟ بات کیجیے نا محبتوں کی. سیدنا علی المرتضیٰ کے 17 بیٹوں میں 5 سے اولاد چلی، باقی 12 سے آگے اولاد. جن 5 سے اولاد آگے چلی ان 5 کا نام کیا ہے؟ محمد بن علی، عباس بن علی، عمر بن علی، حسن بن علی، حسین بن علی. علی کے ان 5 بیٹوں میں کوئی ایک بیٹا ایسا دکھا جس نے اپنے بچوں کی شادی خاندان امیر معاویہ میں نہ کی. جناب ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹوں کا نام کیا ہے؟ طالب بھی بیٹا، عقیل بیٹا، جعفر بیٹا، علی بھی بیٹا. طالب کی شادی ہوئی نہیں، باقی بیٹے بچے 3، جناب عقیل، جناب جعفر، جناب علی. اور ابو طالب کے تینوں بیٹوں میں ایک بیٹا تو ایسا دکھا جس نے اپنے بچوں کی شادی امیر معاویہ کے خاندان میں نہ کی. سبحان اللہ. سیدنا علی المرتضیٰ، کیا نام بھائی؟ علی المرتضیٰ. میں نشے ڈالی بھی بھائی چاہیے کئی مولوی کام تھوڑا ہونا کرو نا، مولوی بیٹے ڈال ایک کئی مولوی سماڑی اس بھی بات تے مولوی صاحب خواب دیکھنے شروع کر چھوڑے. اچھا 2-4 دیہڑے اللہ دی بندی اللہ دے کول پہنچ وئی سی تے مڑ شادی پوری پلانے کی نال کرنی. پہلی تو جو گل پہ گئی ہے وہ کہتے ہیں مولوی کا شیطان مولوی ہوتا ہے اور مولوی کی بری بیانی ہے اللہ بچا. وہ پہچان گئی کہ مولوی کی نیت کیا ہے. اینڈ موقع پر اس نے مولوی صاحب کو بلایا، مرن تو پہلے ہاتھ نہ پیا، ہاتھ چومیا نالا کے جانو قسم چاہ میں تمہاری شادی تو نہ کرے سے. راوی آتا ہے کہ مریض ٹھیک ہو گیا تو مولوی اٹھائیں ڈٹھا تے اللہ نو پیار. یہ مولوی کا گھر ہے. لیکن مولا کے گھر میں کیا ہوا؟ سیدہ فاطمہ کا وقت آخری ہے، جناب علی کو بلایا. علی سے فرمایا علی میرے بعد گھر کو خالی ویران نہ چھوڑنا، شادی کرنا کس سے؟ ایسی خاتون سے تو تیرا مقام بھی پہچانتی ہو، میرے بچوں کا مقام بھی پہچانتی ہو. حضرت علی نے کہا ایسی خاتون کون ہے؟ فاطمہ. تو تیرے بعد تیری کمی کا احساس نہ ہونے دے. سیدہ فاطمہ نے کہا نام اس کا امامہ ہے، زینب کی بیٹی ہے، پیغمبر کی نواسی ہے، میری وہ بھانجی. حضرت علی نے دوسرا نکاح کیا سیدہ امامہ سے. اللہ نے ان کو دیا بیٹا تو نام رکھا محمد. یہ محمد کربلا کی دھرتی کا شہید ہے اور یہ ایسا وکری ٹائپ کا شہید ہے کہ ننہال میں کو نان کا بیڑا امیر معاویہ، داد کا بیڑا علی شیر خدا. نان کے ادو دے نہ داد کا ادو دا تو دشمن ادو نہیں بدل. جی بھائی کہ بندہ رشتہ لے بھی صحیح، بندہ رشتہ دے بھی صحیح، دشمنی ہوتی نا بھائی. جی کچھ بھائیوں نے ساری یوں حالات کیا، لگتا ہے گھر کے حالات بڑے خراب ہیں. اور بھائی کی علامت محبت کی ہے، کس کی؟ سیدنا علی 9 بیویاں، دوسری شادی کی تو شادی کہاں؟ خاندان بنو امیہ. حضرت علی المرتضیٰ کی بیٹی ہے، نام ان کا رملہ ہے. رملہ کی ہوئی جیسے شادی مروان کا بیٹا ہے، رملہ کا شوہر ہے، علی کا داماد حسن حسین کا بہنوئی. اور تعلق کس سے؟ اسی خاندان سے. پینتن پاک میں تیسری کون ہے؟ جی بھائی چلو اگلی گالی جی رکھ لو. تو سب پینتن پاک دے کے لگ دے ہو تو سب حدیثہ لیں دے نبی دے صحابی کو نہ لیں دے پینتن پاک دے خالی ڈرامہ کرے تو سن لی. تو اللہ کا بھی موقع دے مل کے بیٹھیں حساب کتاب کر لیں تاکہ پتہ لگے بقایا بچتا کس کے کھاتے میں. سبحان اللہ. ہم نے مولا حسین سے 43 صدی سے لی ہے. کتنی؟ یار لوگوں نے صرف 60 نہیں 7. حسن مجتبی سے ہم نے حدیث لی 35. یار لوگوں نے ٹوٹل 21.
حضرت فاطمہ سے ہم نے حدیثیں لی ہیں 18 یار لوگاں 44,000 حدیثیں چوں اما فاطمہ تو جڑیاں حدیثیں لئی ہیں انہاں دی تعداد پوری ایک بھی نہیں. سیدنا علی المرتضی یار لوگوں نے حدیثیں لی 690 ہم نے لی 1584. 690 چ بدل 1584 کٹ چھوڑے باقی کتنے بچے جی جی گواڈی جو آدھی 690 لے کے اسم محب ہیں تو 1584 لے کے تو سب گستاخ. اسے کہتے ہیں عجب چال چلتے ہیں دیوانگان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. 690 والا گستاخ تے 1500 محب تے 1584 والا گستاخ. نہیں سے تو پیرا نہیں بنے دے بنے دے بھائی سبحان بندہ کو بیٹھا نہ وضو کریں دا بھائیے کو پوچھا کہ اتنا مرید ہے اس ایک منٹ سب وضو کی توس منہ کی توس تلے اکھا چھو آگے پانی ادب دی بھائی آتا صحیح مراد مرید ہے کیونکہ حضرت نے نام ہی کچھ ایسا کہ لیا ہاتھ کا اشارہ ہے ممکن کہیں اور کر رہے ہو اشارہ ایک تو سب پیرانو نہیں بنے دے بجا تھوڑی قدہ تے لکھے با صحابہ کتابہ تے لکھے با صحابہ یہ تو مطلب ہے پیران بنے دے نہ کوئی نہیں آل نبی بس تیرے پوتر دی سائیکل تے لکھے ہے ماں کی دعا موٹر سائیکل تے ماں کی دعا کتاب پہ اٹھتے ماں دی دعا لگتا تیرا پوتر پیو نہیں بنے گا بھائی ماں کی محبت کا اقرار کرنے سے بھلا ابا کا انکار کہاں پر ہوتا ہے تو حضور صحابہ کی محبت کا اقرار کرنے سے آل محمد کا انکار کہاں پر ہوتا ہے. ہم نے صحابہ کو پیر مانا ہے تو آل محمد کو پیروں کا بھی پیر مانا ہے. کیوں نہ مانے گے خطاب کا بیٹا فاروق اعظم پگڑی اتار کے سر کے بالوں کو پکڑ کے علی کے لال حسین بن علی سے کہ آج جو اللہ نے عزت دی ہے اپنے دین کے صدقے دی ہے کہ آل محمد کے گھرانے کے صدقے سے دی. ہمارے ہاں پیری مریدی کے 4 سلسلے کتنے بھائی؟ دیوبندی بریلوی اہل سارے بنے تھے کتنے؟ چشتی سہروردی نقشبندی قادری. ان میں چشتی سہروردی قادری تینوں سلسلوں کا جو بانی ہے اس کو سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں اور نقشبندی سلسلہ ایک ہے جس کے بانی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. یعنی ابو بکر کو لو اصلی چوانی تھے علی کو لہ 12 آنے. 3 سلسلے ہم نے جناب علی سے لیے. ہم نے 3 سلسلے علی سے لیے. کبھی موقع لگ گئے تھے اپنے کو ایک لنگڑی لو لی سلسلی بھی کھاؤ لے تو جناب علی کو لئیے. تمہاری سلسلی نہیں ملتی میرے 3 سلسلے ملتے الحمدللہ. چلے بات ختم کریں. سیدہ فاطمہ اما فاطمہ کی بیٹی ہے نام ان کا زینب ہے. زینب کون؟ شریکت الحسین مسافرہ شام جسے دنیا ثانیہ زہرا کہتی ہے. سیدہ زینب کا نکاح جناب علی نے اپنے بھائی جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ کیا تو اللہ نے سیدہ زینب کو دی بیٹی. یہ زینب کی بیٹی ہے زہرا کی نواسی جناب علی کی نواسی حسن و حسین کی بھانجی. نام اس کا رکھا ام کلثوم اور ام کلثوم کا نکاح جو ہوا تو اسی خاندان میں. پینٹن پاک میں چوتھے کون بھائی؟ جی بھائی حضرت علی دی شادی کتنی آن؟ حضرت حسن دی حضرت حسن دی کتنی شادیاں سے گواڈی کا دن 350 حسن مولا 100 سے کم تو تھی نہیں. تو آپ بتا دیں
ان 100 میں ایک کا نام ہند ہے، ایک کا نام حفصہ ہے، دونوں یہ بہنیں ہیں، یکے بعد دیگرے حسن مرتبہ کے نکاح میں آئیں۔ یہ حسن مرتبہ کی بیویاں، مولا حسین کی بھابیاں، جناب علی کی بہو رانیاں، ان دونوں کا جو ابا ہے اس کا نام عبد الرحمن ہے، عبد الرحمن کا ابا، ان دونوں کا دادا تو نام اس کا ابو بکر صدیق ہے۔ رشتہ کیا بنتا ہے؟ پوتیاں ابو بکر کی ہیں، بیویاں حسن مرتبہ کی۔ جیسے کہ کہیں گے دشمنی کہیں گے جی، سیدنا حسن مرتبہ تو صاحب کو یار نبی صرف ترایا، حضرت سلمان، جناب مقداد، جناب ابو ذر غفاری۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ ان تینوں نے رشتہ دیا کوئی نہیں، علی کے بیٹوں نے ان تینوں سے رشتہ لیا کوئی نہیں، اتفاقاً۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ مسلمان کوئی نہیں، تو جناب حسن مرتبہ نے جن 100 گھروں میں شادیاں کی وہ کون تھے؟ جی بھائی، مسلمان تھے یا کافر؟ مسلمان تھے تو علی کے بیٹے نے شادیاں کی تھی۔ جن کو امام مسلمان مانے، جو ان کو مسلمان نہ مانے تو اس کو کیسے مسلمان؟ اور اگر کوئی کہنے نہیں وہ نازل مسلمان تھے ہی نہیں، تو قرآن تو کہتا ہے کہ مسلمان کی شادی مسلمان کے ساتھ ہی ہوگی۔ تو میں کیسے مانتا ہوں قرآن کچھ کہے امام کچھ کرے؟ تو جیسے مانے مان، میں تو یہ مانتا ہوں کہ میرا امام حسن مرتبہ، علی کلال، نبی کا نواسہ، حسین کا بھائی، جنتی جوانوں کا سردار، زہرا کا لقب جگر، حسن ابن علی وہ ہے جو حافظ قرآن بھی ہے، قاری قرآن بھی ہے، عالم قرآن بھی ہے، عامل قرآن بھی ہے۔ اسی حسن مرتبہ کی بیوی ہے، نام ہے اس کا سیدہ عائشہ۔ کیا کیا بھائی؟ عائشہ بنت خلیفہ اسے کہا جاتا ہے۔ یہ بی بی حسن کی ہے، بھابی حسین کی، بہرانی جناب علی کی، نام اس کا عائشہ، عائشہ بنت خلیفہ، تعلق ہے اسی خاندان سے۔ گالتا موک نہ گئی پائنتا نے پاکج پنجوہ کون بھائی؟ حضرت حسین جی بھائی، رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت حسین کے کتنے بیٹے کربلا میں شہید ہوئے؟ چلو ان حضرات کے مطابق ان کی کتابوں میں 3 بیٹے، کتنے؟ 3 بیٹے۔ ہم بات کریں گے ایک ہی کی، جسے سیدنا علی اکبر کہا جاتا ہے۔ ہمیں آپ یہ تو بتاتے ہو مرتضی گھوڑا، دلدل گھوڑا، زلجنہ گھوڑی گھوڑا تھا، مان گئے۔ کمبر غلام ہے فضل قرآنی، واللہ ہم مان گئے۔ علی کے گھر کے نوکر بھی ہمارے دلوں کی سلطنت کے سلطان ہیں، ان کے گھر کی نوکرانیاں ہماری مائیں ان پر قربان۔ بے شک بے شک۔ گھوڑوں کے جو نام بتاتے ہو تو ہمت کر کے بتاؤ نا۔ علی اکبر کی اماں کون تھی؟ حسین کی گھر والی کون تھی؟ حسن مرتبہ کی بھابی کون تھی؟ جناب علی کی بہو رانی کون تھی؟ بات بنتا ہے اسے محبت کی بات ہے۔ علی اکبر کی اماں کون ہے؟ علی اکبر کی اماں حسین کی گھر والی، حسن کی بھابی، علی کی بہو رانی، اس کا نام ہے سیدہ لیلا۔ لیلا کی اماں، علی اکبر کی نانی، مولا حسین کی ساس، اس کا نام ہے سیدہ میمونہ۔ میمونہ کے ابو کا نام ہے ابو سفیان، بھائی کا نام ہے امیر معاویہ۔ یعنی جناب علی اکبر مولا امیر معاویہ کی سگی بھانجی کا بیٹا تھا۔ حضرت حسین کی بیٹیاں کتنی؟ سیڑ سگرا تسیڑ کو، سیڑ سگرا تسیڑ کو۔ بھائی خدا کا نام بتا کردار نہ پڑھ۔ ایک کا نام سیدہ فاطمہ تھا، ایک کا نام سیدہ سکینہ تھا، جبکہ نام سکینہ نہیں، نام تھا سکینہ، SUKAINA۔ لیکن نام کا پتہ یا گھر والوں کو ہوتا ہے یا در والوں کو ہوتا ہے؟ اسے کیا پتا جو نہ گھر کا ہے نہ گھاٹ کا ہے۔ یہ دونوں بیٹیاں حسین کی بھتیجیاں، حسن کی پوتیاں، علی کی پڑپوتیاں، ابو طالب کی، ایک ہے سیدہ سکینہ، ایک ہے سیدہ فاطمہ۔ بقول اس کے سیدہ سکینہ کا نکاح زید بن عمر بن عثمان سے، سیدہ فاطمہ کا نکاح عبداللہ بن عمر بن عثمان سے۔ یہ دونوں بہنیں، یہ دونوں بھائی، ان دونوں بھائیوں کی اماں، ان دونوں بہنوں کی ساس، اس کا نام ہے سیدہ رملہ۔ رملہ کی اماں، ان دونوں کی نانی، اس کا نام ہے قریبۃ الصغریٰ، اور قریبۃ الصغریٰ کا گھر والا، اس کا نام ہے امیر معاویہ۔ تو رشتہ کتنا پیارا بنتا ہے کہ بیٹیاں حسین کی بھتیجی، حسن کی پوتیاں، علی کی پڑپوتیاں، ابو طالب کی، آگے دلہا کون ہے؟ جو نواسہ ہے امیر معاویہ کا، پوتا ہے عثمان غنی کا، نانا بھی اسی خاندان سے، دادا بھی اسی خاندان سے۔ چلو بات میری ختم ہوگی، تو یوں ختم۔
شادی ہوئے ارائیاں دی تے اعتراض کریں میراسی جی بھائی جی نہیں چودھری صاحب تو زیادتی کی تھی سکے خاندان کو چنگائی تو شادی کرنی کوئی نہیں صحیح خاندان چنگا کوئی نہیں تو ارائی بادشاہ کیا کریں گے اور پاکستانی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی سب سے بڑی قوم ہے ارائی اور ارائیوں کی 8 شاخیں ہیں کتنی 8 شاخیں اور آج بھی ضلع گڑگاؤں دلی کے بالکل ساتھ ارائی خاندان کی بنی ہوئی مساجد اور ان کے بزرگوں کی خانقاہیں موجود ہیں اگر یہ اعتراض کرنے والا کرے شادی کرنی کو نہیں تھے تو ارائی کریں گے کیا گاڑی لے کر آئیں گے اسے گاڑی میں بٹھائیں بڑے ادب و احترام کے ساتھ اسے وادی عزیر یعنی دریائے چناب کے کنارے پر لے جائیں گے وہاں پہ دوپہر کا کھانا بھی کھلائیں گے لیکن ڈشیں اور بڑی ستھری اور بڑی چپل کباب بوٹ پلاؤ گھسن پیڑے تھکم پیل مار کٹائی جوارا شیپا پوش ٹانٹوں کی چٹنی دھکوں کا سلاد جوتوں کی بریانی اگر یہ کہے میرا قصور کیا ہے تو سارے کہیں گے سہور تیرا قصور ہے شادی چودھریاں دی تھے اعتراض میں راسیاں تھا تو یہ بات کو بنتی نہیں ہے یہ بات کو بنتی ہم امیر معاویہ کا احترام اس لیے بھی کرتے ہیں کہ نبی کا سالہ ہے علی کا بھائی ہے پنتن نے جن سے رشتہ داری کی ہم ان کو برا کیسے کہتے ہیں اسا پیران نو بھی منینے ہیں پیران دے یاران نو بھی منینے ہیں تو پیران دے رشتہ داران نو بھی منینے ہیں اسی لیے پنتن پاک کا جو گھرانہ ہم ان کو بھی مانے جن سے رشتے لیے جن کو رشتے دیے ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں نسبت جو نبی سے ہے علی سے ہے زہرا سے ہے حسن سے بھی ہے حسین سے بھی تو انشاءاللہ یہ تمام تر معاملات ختم ہو جائیں گے پریشان کو ہونا نہیں ہے بس اتنی سی بات ہے بہترین تعلیمی سلسلہ جو آپ کے اس علاقے میں حضرت جی نے شروع کیا نماز کا اہتمام تکبیر اولا کا اہتمام کس کا تکبیر اولا کا اہتمام جیڑا بندہ 40 دیہڑے تکبیر اولا دے نال مسجد نبی نماز پڑھ لے ہون بھی سبحان اللہ اللہ دو انعام دے سی جیڑا وہ بندہ منافق نہ ہو سی تے جہنمی بھی نہ ہو سی ایمان بھی پکا ٹھکا تے جنتی بھی جیڑا آج دے امام دے پیچھو آج دے دور وچ مدینہ دی دھرتی تے مسجد نبی جا کے 40 نمازاں پڑھ لے اے تو پکا ٹھکا مومن تے جنتی تے جنہاں نبی صاحب دے دور وچ نبی صاحب دے پیچھو 40 نمازاں پڑھیاں سبحان اللہ کیا بات ان سے بڑا جنتی کون ہوگا ان سے بڑا مومن کون ہوگا کوئی جی بھائی بات میری ختم ہو گئی وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ ایک تو اپنی خوشی غمی کے موقع پر مدرسے کے طالب علموں کو ادارے کو ضرور یاد رکھیں گے انشاءاللہ جی بھائی ٹھیک ہو گیا اور سب سے بڑا تعاون یہ ہے کہ اپنا کو ایک بچہ وہ مدرسے میں داخل کروانا ہے اگر کوئی کہے کہ مولوی صاحب پٹیاں نہ پڑھو مولوی کھام دے کے بھوکے مرسے نبان واللہ یقین کریں ہم نے آج تک کسی مولوی کو بھوکا مرتا نہیں دیکھا لاشا کہیں گے نہیں چاہتیاں سے دسترخوان تو کھاندے مار منجے چلے نہ گل بھوکے نہیں مرتے بھوکے پکی گیا اگر کوئی کہنے نہیں میرا بچہ بڑا ٹیلنٹڈ ہے اس نے جناب فیصل آباد بورڈ کی پھٹیاں توڑ دی آپ اپنے قابل ترین بچے کو ڈاکٹر بنائیں ڈاکو بنائیں ڈکٹیٹر بنائیں جو آپ کی مرضی لیکن وہ کھوٹا سکہ جو کسی مارکیٹ میں نہیں چلتا وہ آپ لا کے ان کے حوالے کر آپ آنکھوں سے اندھا دو گے یہ آپ کو قاری محمد حنی ملتانی بنا کے پیش کریں آپ موٹا تازہ دو گے یہ آپ کو عبدالحنان صدیقی بنا کے پیش کریں آپ بالکل دبلا پتلا دو گے یہ اورنگزیب فاروقی بنا کے پیش کریں آپ میرے بھائی ٹانگوں سے معذور دو گے یہ مفسر قرآن محمد اسلم شیخو پوری بنا کے پیش کر دیں گے آپ ایسا دو گے آنکھیں بھی کوئی نہ ہو ناک بھی کوئی نہ دیکھا کبھی
کھاریاں پنجن کسانا. آج بھی مدرسے میں بچہ موجود ہے حماد بن صدیق, آنکھیں بھی کوئی نہیں, ناک بھی کوئی نہیں, پورا چہرہ سلیٹ کی مانی تھا. لیکن ایسا بچہ ہمارے گھر میں ہو, اللہ معاف کرے صحیح, اللہ معاف کرے صحیح, اللہ معاف کرے. لیکن ایسا بچہ ہمارے گھر میں کسی چوک میں بیٹھا خیرات مانگتا ہوگا, لیکن ایک کھوٹا سکہ ان کے پاس جو گیا تو آپ اس رمضان میں تیسری مرتبہ تراویح میں قرآن سنائے گا. ایسا کھوٹا سکہ جو کہیں نہ چلتا ہو, آپ بلا کے ان کو دے دیں, انج رگڑے دے نہ دو, ریت لا کے سبحان اللہ. چمکا 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 کھوٹے سکے نو اے ٹی ایم کارڈ بنا چھوڑے سے, کتنے بھی چل سی تو اتنے بھی چل سی کرتے والا انشاءاللہ. اللہ پاک میرا آپ کا حامی ناصر ہو. خالق کائنات جملہ اثرات سے آپ ذات کی نسلوں کو, فصلوں کو محفوظ ہے. فرمائے. دو دیہڑے پہلے کوٹے چھوٹے الکافی کتاب وچ لکھیا کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ رجب وچ نہیں شوال وچ پیدا ہویا. ٹھیک ہے, باقی کتاب وچ سیرت چہاردہ معصومین اصل وقار امام جعفر صادق رجب وچ نہیں شوال وچ پیدا ہویا. مسار الشیعہ مصباح المتحجد ندوہ کتاب میں لکھے 22 رجب یوم وفات مسلمانہ دے امام امیر معاویہ ہم کچھ نہیں کرے نے. یقین مانے جو بندے کوڑے چھوڑا کرتے نا, ہمیں کوئی ٹینشن کبھی نہیں ہوئی. پہلے کا مرچہ سن لگ دی گئی, ہاں جو تبلیغی ساڑھیاں دا سماڑیاں نمک دے بجائے میٹھا سوڈا پا چھوڑا تائیاں نے سبحان اللہ بلا آگے کھا. سانوں کا اثر دا کوئی نہیں ہوتا لے بیٹے. جو یہ کھاتے ہیں تو ہمیں کو پریشانی, بندہ کو پنگا لائے بیٹھا اگلے چدر بنا رگڑیا ڈھیر دے ماریا تھوڑا, نتیجہ ہڈی ترٹی کوئی نہیں تو جوڑ چھوڑیا کوئی, بوتھی لڑکائی ہوئی تو بازو چڑھایا, بیٹھا بیگا تو سیدھا حافظ آباد. چونکہ وہاں کے ہڈی جوڑ بڑے ماہر, ایک ماہر ہڈی جوڑ سے کہا سے پورے پنڈے پیڑوں ہوتی ہیں, ان کو چیک تو کرو. اس کو تو چیک کی تو سکے کوئی ہڈی ہڈی دے ترٹی کوئی نہیں, بالکل ٹھیک ہے تو جیسے پینا بو میں. حکیم آ کے صبح صبح سوجی آلہ دیسی حلوہ بڑھا کے کھاتا کر گرم گرم. کیوں؟ اندر زخمہ دی ٹکور کریں دیں. جو آج کرتے نا یہ کام, اللہ دی قسم سانو ٹینشن کوئی نہیں, سان تو خوشی ہوتی. کیوں؟ 1400 سال پہلے ساڑھے ماں میں پینجا ایو لچاڑا ہے نا. 14 سال گزر گئے لیکن پیڑ دی ٹکورا ہوڑ تک نہیں ہوتی ہے. تو سانو کوئی تو سا کرو تھا پتہ تو لگے پینجا چڑھا کے نو پینجا. اللہ پاک میرا آپ کا حامی ناصر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ.